بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے اس نام نہاد معاشرے میں ہماری عادتیں اور اخلاق اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں کہ ہماری حرکتیں اس بات کی ترجمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ نہ ہمیں اپنے اخلاق کا پاس ہے اور نہ ہی ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی فکر ہے۔ آج کی اس کہانی میں آپ کو بتائیں گے کہ انسان کے اخلاق اور عادتوں سے اس کی نسل کا پتہ چلتا ہے۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک جڑے رہیں۔ ایک اجنبی بادشاہ کے دربار میں نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی تو کہا سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی۔ اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا گیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اسے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائنس کو بلا کر گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ سائنس نے بتایا گھوڑا نسلی تو ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی، اس لیے یہ گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا بڑا ہے۔ مصاحب کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا تم کو کیسے پتا چلا کہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ تو مصاحب نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ مصاحب کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ مصاحب کے گھر اناج، گھی، دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ مصاحب نے کہا طور اور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے، ساس کو بلا بھیجا اور معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ ساس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ کے بعد فوت ہو گئی تھی، چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا تمہیں کیسے علم ہوا؟ مصاحب نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ اور بکریاں بطور انعام اس کو دیں اور ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا جان کی امان پاؤں۔ بادشاہ نے وعدہ کر لیا۔ مصاحب نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ تو آیا مگر وہ جان کی امان دے چکا تھا۔ بادشاہ سیدھا والدہ کے محل پہنچا اور معاملہ والدہ کے گوش گزار کیا۔ والدہ نے کہا ہاں یہ سچ ہے تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا تھا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے، موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ، بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور انسانی طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرواتی ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔